अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, 4 ऑप्शन होंगे और आपने उनमें से जो ठीक होगा वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहला है नंबर 1, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अब देखें, जब बात सेल्स की आ गई ना, तो सेल्स की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है? साइटोलॉजी में। अगर आपको ये नहीं भी पता चल रहा तो आप दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है ना। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में जानदार और उसके माहौल के दरमियान ताल्लुक़ का मुताला करते हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नॉन एज। क्या मतलब है इसका? कि जानदारों में वरासत, ठीक है, हेरिडिटी वरासत, और तगय्युरात वेरिएशंस, ठीक है, उनका जो मुताला है वो किस ब्रांच में किया जाता है, यानी कि उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो आपको पता है कि खसूसियात हैं जो वरासत है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, उनका जो मुताला है वो हम जेनेटिक्स में करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन वो सही नहीं है। एनाटॉमी में तो आप करते हैं अंदरूनी साख्तों का मुताला। इकोलॉजी में जानदार और उसके माहौल के दरमियान ताल्लुक़ है। एम्ब्रियोलॉजी में फर्टिलाइज एग से पूरा जो जानदार बनता है उसका मुताला हम करते हैं। नंबर 3 है इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया। इंसुलिन, ये जो शुगर के मरीज़ यूज़ करते हैं, मेड थ्रू बैक्टीरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक ऑफ, यानी कि बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके, बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका जो हम मुताला करते हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया को यूज़ करके हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में, जो बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे थे उनमें पढ़ा था कि ज़राअत और मेडिसिन वगैरह के शोबों में जो है इनकलाब बर्पा किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी ही कहलाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ज़रिए बनाई गई इंसुलिन किस तकनीक की मिसाल है? बायोटेक्नोलॉजी की। अगर आप दूसरे ऑप्शन देखें तो वो सही नहीं है, इस लिहाज से आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हार्ट पंप्स ब्लड, जो दिल है वो खून को पंप करता है। स्टमक डाइजेस्ट फूड, जो मैदा है वो खुराक को हज़म करता है। एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्टेज, और जो नकारा मादे हैं जिस्म में या वेस्ट सब्सटेंसेस हैं या जिन्हें हम फुजला वगैरह कहते हैं वो निकालते हैं गुर्दे। द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम, यानी कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आई, ये बयान किसने दिया, इनमें से कौन सी जो ब्रांच है बायोलॉजी की इनको एक्सप्लेन करती है। देखें, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक है फंक्शन से। मैदे का काम है डाइजेस्ट करना, ठीक है। दिल का काम है पंप करना खून को, और किडनी का काम है जिस्म से ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं इनको निकालना। तो किसी भी आर्गन का जो फेल है, फंक्शन है, वो किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है? फिजियोलॉजी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिजियो का मतलब है फंक्शन और लॉजी का मतलब है स्टडी करना, यानी कि किसी भी आर्गन का फंक्शन स्टडी करना। 5 नंबर क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें जानदारों की ग्रोह बंदी और क्लासिफिकेशन का मुताला शामिल है। देखें, टेक्सोनमी है जिसमें हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं और उनको नाम देते हैं। फिजियोलॉजी में हमने फंक्शन पढ़ना है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही नहीं है। पेलेंटोलॉजी में फॉसल्स का मुताला किया जाता है। बायोजियोग्राफी में जानदारों का जो है ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाव पड़ा जाता है। तो जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, टेक्सोनमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि हाइपोथेसिस बनाने और तजर्बात करने के दरमियान कौन सा मरहला आता है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने जो स्टेप्स करने हैं ना याद बायोलॉजिकल मेथड के, वो एक तरतीब से करने हैं। अगर तरतीब गलत होगी तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। तो अब देखें,
کہ جب سب سے پہلا جو ہے بایولوجیکل میتھڈ کا جو سٹیپ ہے وہ ہے مشاہدات کرنا، دوسرا ہے ہائپوتھسس بنانا، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے بایولوجیکل پرابلم کی پہچان ہے، اس کے بعد مشاہدات کرنے ہیں، اس کے بعد ہائپوتھسس ہے، ہائپوتھسس کے بعد کیا ہے، ہائپوتھسس سے ہم ڈیڈکشن بناتے ہیں، اور ڈیڈکشن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں۔ تو جو ہائپوتھسس اور تجربات کے درمیان والا مرحلہ ہے نا، وہ ہے ڈیڈکشنز بنانا۔ تو آپشن اے کریکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، باقی یہ ساری چیزیں مختلف ہیں۔ کویشچن نمبر ہے 7، which of the following is not a characteristic of the scientific method؟ ان میں سے کون سی خصوصیت ہے وہ سائنسی طریقہ کار میں موجود نہیں ہے، وہ سائنسی طریقہ کار کی خصوصیت نہیں ہے۔ آپشن اے ہے اٹ ریلائز آن ایویڈینس، کہ یہ شواہد پر انحصار کرتا ہے، یہ تو خصوصیت ہے، یہ تو شواہد پر انحصار کرتا ہے۔ اٹ انوالوز فارمولیٹنگ ہائپوتھسس، اس میں ہائپوتھسس تیار کرنا شامل ہے، بالکل شامل ہے، یہ بھی سائنسی طریقہ کار میں شامل ہے۔ تیسرا ہے ہائپوتھسس ول آلویز بی کریکٹ، یہ والا آپشن ہے نا جو، یہ خصوصیت نہیں ہے سائنٹیفک میتھڈ کی، ٹھیک ہے نا، تو آپشن سی آئے گا اس میں، ہائپوتھسس ہمیشہ کریکٹ، ہمیشہ درست نہیں ہوگا، ہائپوتھسس ہمیشہ درست نہیں ہوگا۔ ہم نے ہائپوتھسس کی خصوصیات پڑھی تھی کہ یہ ایک عارضی بیان ہوتا ہے اور اسے جھٹلائے جانے کا امکان موجود ہوتا ہے، اسے غلط ثابت کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے، تو ہائپوتھسس ہمیشہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا آپشن سی، یہ سائنٹیفک جو طریقہ کار ہے اس کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس نے سوال پوچھا ہے، آپ ذرا گہرائی میں جا کے سوچیں، اس نے پوچھا کیا ہے، نوٹ اے کریکٹرسٹکس، یعنی کہ کون سی خصوصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چوتھا آپشن ہے اٹ ریکوائرز ریگرس ٹیسٹنگ، اسے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سائنسی طریقہ کار کی خصوصیت ہے، لیکن آپشن سی جو ہے یہ سائنسی طریقہ کار کی خصوصیت نہیں ہے۔ آٹھواں سوال، چوز دا کریکٹ سیکوینس آف اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ۔ اب دیکھیں یہ دوبارہ آ گیا ہے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ کے جو کریکٹ سیکوینس ہے نا، جو صحیح جو اس کے ترتیب ہے اقدامات کی، وہ بتائیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ، سب سے پہلے ہیں مشاہدات، ٹھیک ہے، مشاہدات کے بعد کیا ہوتا ہے، ہائپوتھسس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائپوتھسس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ڈیڈکشن بناتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ڈیڈکشن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپشن اے ہے جو یہ کریکٹ لگ رہا ہے۔ باقی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بی ہے آبزرویشن کرتے ہیں، آبزرویشن کے بعد ہائپوتھسس، ہائپوتھسس کے بعد یہ سیدھا ہی لا پہ چلا گیا ہے، تو یہ ہے غلط، یہ کیا ہو گیا، غلط ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہائپوتھسس کے بعد تو آنا تھا ڈیڈکشن، پھر تجربات آنا تھا، ٹھیک ہے نا، ایکسپیریمنٹس۔ اس کے بعد سی کو دیکھ لیتے ہیں، ہائپوتھسس بنانا، آبزرویشن بنانا، یہ ہائپوتھسس کو سب سے پہلے لے آیا ہے، حالانکہ ہائپوتھسس سے پہلے آبزرویشن آنا تھا، تو یہ بھی کیا ہو گیا، غلط ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ڈی ہے جی لا، یہ قانون سب سے پہلے اس نے بنا دیا اور آبزرویشن سب سے اینڈ پہ لے گیا، یہ بھی غلط ہے۔ تو آپشن اے ہی کریکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک ترتیب ہے جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے۔ سوال نمبر 9، پیپل ہو سلیپٹ نیئر اسموکی فائر ہیڈ لیس چانس ٹو سفر فرام ملیریا، وائی؟ یعنی کہ جو لوگ دھوئیں والی آگ کے قریب سوتے تھے انہیں ملیریا کم کیوں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپشن اے ہے کہ سموک کلز پلازموڈیم ان دیئر بلڈ، کہ جو دھواں تھا وہ ان کے خون میں موجود جو پلازموڈیم تھا اس کو مار دیتا تھا، نہیں یہ غلط ہے، یہ وجہ نہیں تھی۔ فائر انکریزز ٹیمپریچر اینڈ پلازموڈیمز آر کلڈ ان ایئر، کہ جو آگ تھی وہ درجہ حرارت کو بڑھاتی تھی اور پلازموڈیم ہوا میں مر جاتے تھے، نہیں ہوا میں نہیں مرتے، یہ بھی نہیں صحیح ہے۔ تیسرا ہے مسکیٹوز کین ناٹ ٹالریٹ اسموک اینڈ آر ریپیلڈ، یعنی کہ ٹالریٹ یعنی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اسموک دھوئیں کو، اینڈ آر ریپیلڈ اور دور بھاگ جاتے تھے، تو یہ آپشن ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپشن سی از کریکٹ کہ ماسکیٹوز تھے
وہ دھوئیں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور دور بھاگ جاتے تھے. اس وجہ سے جو لوگ دھوئیں کے قریب سوتے تھے ان کو ملیریا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 10. ایکسپیریمنٹس آر ویری امپورٹنٹ ان سائنٹیفک میتھڈ. تجربات جو ہیں وہ سائنٹیفک طریقہ کار میں بہت اہم ہیں. بیکاز آ ریسرچر، کیونکہ ایک جو ریسرچر ہے، تحقیق کرنے والا ہے، جسے ہم محقق بولتے ہیں، آلویز گیٹس کریکٹ ریزلٹس، اس کو ہمیشہ صحیح رزلٹ ملتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تجربات میں رزلٹ اکثر صحیح نہیں آتے. دوسرا، ڈسپرووز مینی ہائپوتھسز اینڈ گیٹ سم ہائپوتھسز پرووڈ. بہت سارے ہائپوتھسز کو غلط ثابت کرتا ہے اور کچھ ہائپوتھسز کو ثابت کرتا ہے. یہ آپشن درست لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہائپوتھسز کی ہم نے خصوصیت پڑھی تھی کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. کچھ ہائپوتھسز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ کیا ہو جاتے ہیں، ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو محقق ہوتا ہے، ایک ریسرچر ہوتا ہے، وہ تجربات کرتا ہے. وہ تجربات کرتا ہی اس لیے ہے کہ کچھ جو ہائپوتھسز ہیں ان کو صحیح ثابت کرے اور کچھ کو، کیونکہ ہم نے ایک سے زیادہ ہائپوتھسز بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تجربات کرنے کے لیے. تو سارے تو صحیح نہیں نہ ہو سکتے، تو کچھ صحیح ہو جائیں گے اور کچھ غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت سارے غلط ہو جائیں گے اور کچھ صحیح ہو جائیں گے. از شیور دیٹ ہی ول پروو دا ہائپوتھسز. اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ ہائپوتھسز درست ثابت کرے گا؟ نہیں، ہائپوتھسز کبھی بھی درست ثابت نہیں ہوتا فلی. کوئی ایک آدھا ہوتا ہے، باقی سارے کیا ہوتے ہیں، ریجیکٹ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس کا آپشن بی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب سیکشن بی کی طرف آتے ہیں، رائٹ شارٹ آنسر. یہ آپ کو نا 2 نمبر کے شارٹ کویسچن آئیں گے بورڈ میں. 1 نمبر کا ایم سی کیوز ہوتا ہے، 2 نمبر کے شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، اور 4 نمبر کا ہوتا ہے لانگ. جو پارٹ ہوتا ہے نا لانگ کویسچن کا، اس میں ایک آتا ہے 5 نمبر کا اور ایک آتا ہے 4 نمبر کا لانگ کویسچن. سب سے پہلی ہے ڈیفینیشن، ڈیفائن دا فالوئنگ برانچز آف بایولوجی. اس میں آپ نے بایولوجی کی جو برانچز ہیں آپ نے پڑھی ہوں گی. جینیٹکس ہے، اس کی تعریف لکھنی ہے، وہ آپ نے شروع سے دیکھ لینی ہے. اناٹومی میں کیا ہے، اندرونی ساختوں کا مطالعہ. پیلینٹولوجی میں کیا ہے، فوسلز کا مطالعہ. میرین بایولوجی میں کیا ہے، سمندری جو زندگی ہے اس کا مطالعہ. پیتھالوجی میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بیماریاں شماریاں ہوتی ہیں ان کا مطالعہ ہے. وچ برانچ آف بایولوجی، کویشچن نمبر 2 ہے. پہلا بھی ہو گیا اور یہ دوسرا ہے. وچ برانچ آف بایولوجی انوالوز دی اسٹڈی آف دی ڈیولپمنٹ آف آرگنیزمز فرام فرٹیلائزیشن ٹو برتھ اور ہیچنگ. اچھا، بایولوجی کی کون سی شاخ میں جانداروں کی فرٹیلائزیشن سے لے کر پیدا ہونے یا انڈے سے نکلنے تک کی نمو کو پڑھا جاتا ہے؟ تو جو ہے ایمبریولوجی، اس میں ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کو ایمبریولوجی کی اگر ڈیفینیشن آتی ہے تو آپ یہ سوال فوراً سمجھ جائیں گے کہ کیا پوچھ رہا ہے. شارٹ کویسچن 3 ہے جی، ہاؤ از دی پروفیشن آف میڈیسن اینڈ سرجری ڈفرینٹ فرام اینیمل ہسبینڈری. اب یہاں پہ نا آپ نے تعریف لکھنی ہے. پہلے آپ نے تعریف لکھ دینی ہے میڈیسن اور سرجری کی، کہ وہاں پہ میڈیسن میں کیا کیا جاتا ہے کہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے. آپ نے وہ تعریفیں دیکھ لینی ہیں وہاں پہ شروع پہ جہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. سرجری میں کیا ہوتا ہے، جسم کے مختلف حصوں کی سرجری کی جاتی ہے، مرمت کی جاتی ہے، یا ان کو نکال دیا جاتا ہے یا تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور اینیمل ہسبینڈری میں کیا ہوتا ہے کہ جو اینیمل ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کی جو نشو و نما کے لیے وہ مختلف قسم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں. تو یہ اینیمل ہسبینڈری کی آپ نے تعریف لکھنی ہے. چوتھا سوال، ڈفرینشیٹ بٹوین مارفولوجی اینڈ فزیولوجی. مارف کا مطلب ہوتا ہے شکل، ٹھیک ہے نا. لوجی مطلب اسٹڈی کرنا، یعنی کہ یہ جانداروں کی شکل، یعنی کہ شکل اور ساخت کا مطالعہ. ٹھیک ہے. اور فزیولوجی کیا ہے، فزیو کا مطلب ہے فنکشن. ٹھیک ہے نا. فزیو کا مطلب کیا ہے، فنکشن. لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی کرنا، یعنی کہ جانداروں کے مختلف آرگنز ہیں نا جو، ان کے فنکشن کو اسٹڈی کرنا ہے. جیسے ہارٹ کی فزیولوجی ہے، کڈنی کی فزیولوجی ہے. ٹھیک ہے. اور مختلف جو آرگن ہیں ان کی فزیولوجی ہے. واٹ از کمپیوٹیشنل بایولوجی. کمپیوٹیشنل بایولوجی کیا ہے؟ کمپیوٹیشنل بایولوجی میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں وہ ریاضیاتی ماڈل،
स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशंस यूज़ की जाती हैं और कंप्यूटर के एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, जो डाटा है उसको समझने के लिए या एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की तारीफ लिख देनी है। What is the role of observation and experimentation in the scientific method? साइंटिफिक मेथड में जो है मुशाहदात और तजर्बात का क्या किरदार है। देखें, जो मुशाहदात हैं ना, उनकी बुनियाद पर हम बनाते हैं ये मुशाहदात जो हैं, ये पहला स्टेप है, इनकी बुनियाद पर हम बनाते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। और हाइपोथेसिस से निकालते हैं डिडक्शन और फिर हम करते हैं तजर्बात। यानी कि तजर्बात हमें इस चीज़ को समझने में मदद देते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो था इधर वो सही था या नहीं था, ठीक है ना। तो ये है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का रोल। यानी कि मुशाहदात के बारे में आपने पढ़ा था कि ये मियारी भी होते हैं और मकदारी भी होते हैं। तो जो मकदारी मुशाहदात होते हैं वो हमें जो है डाटा को अददी सूरत में रिकॉर्ड करने में मदद देते हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा था। तो हमें अपनी 5 हिस्से हैं जिन्हें हम 5 सेंसेस बोलते हैं, वो इस्तेमाल करके हम उससे हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये साइंसी तरीक़ाकार का हमने पढ़ा था कि सबसे बुनियादी मरहला है और साइंसदान क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए तजर्बात करते हैं। तो तजर्बात किस लिए किए जाते हैं, तजर्बात की क्या अहमियत है कि इनसे हम हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करते हैं, ठीक है। अगर तजर्बा कामयाब हो गया तो हाइपोथेसिस सही होगा, अगर तजर्बा कामयाब ना हुआ तो हाइपोथेसिस क्या होगा, गलत होगा। तो ये इनकी क्या है, अहमियत है। अच्छा जी, आगे हो गए हैं शुरू तफसीली सवालात इनके, यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रा तफसील से आपने इनके जवाब देने हैं। नंबर 1 है लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब ये देखें, उसने कहा है कि जो बायोलॉजी की तालीम है ना, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जोग्राफिया, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ जोड़ें। तो जो आपने सवाल पढ़ा था ना कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम के साथ ताल्लुक़, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और जो चीज़ें आपसे पूछी हैं इनके बारे में लिखना है। फिज़िक्स का बायोलॉजी से ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो बायोफिज़िक्स बना देना है आपने, इसको बायोकेमिस्ट्री बना देना है, इसको बायोस्टैटिस्टिक्स बना देना है, इसको बायोजियोग्राफी बना देना है और आगे इस तरह आपने चलते जाना है। दूसरा सवाल, एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़। यानी कि जो वजाहत करें कि कैसे बायोलॉजी की तालीम मुख्तलिफ पेशा वराना तालीमात हमवार कर सकती है। यानी कि वो जो हमने प्रोफेशन पढ़े थे ना बायोलॉजी में, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे पढ़े थे, वो जो अच्छे तरीके से आपको आते हैं ना 5-6, आपने वो लिख देने हैं। तकरीबन 5 लिख दीजिएगा, अगर 5 नंबर का सवाल आए ना तो 5 लिख दीजिएगा। अगर आपसे वो पूछ ले कि इन पेशों के बारे में लिखें, फिर तो आपने वही लिखने हैं। अगर वो ना हो, कुछ उसकी ना बताई गई हो वजाहत, तो फिर आपने अपने पास से जो अच्छे तरीके से आते हैं मसालों के साथ लिख देने हैं कि कौन सा पेशा कब इख्तियार कर सकते हैं, उसके लिए कितने साल की वो उसकी है मुद्दत पेशे की, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तीसरा सवाल, साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज। यानी कि उसने कहा है कि साइंस है जो एक ताबन का मैदान है जिसमें साइंसदान इल्म के तबादले के लिए एक साथ काम करते हैं। प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। इस स्टेटमेंट को, यानी कि इस बयान को आपने क्या करना है, इसको सही साबित करना है। देखें, कोलैबोरेटिव फील्ड आ गया, यानी कि साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा, ये हमने सवाल पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि मेडिकल साइंस में किस तरह मुख्तलिफ साइंसें काम करती हैं, स्पेस साइंस में यानी कि खला में किस तरह काम करते हैं, उसके बाद क्लाइमेट चेंज में हमने पढ़ा था। तो वो जो 4-5 चीज़ें पढ़ी थी ना क्लाइमेट चेंज में और माहौलियाती, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है, वो 4-5 जो कोलैबोरेटिव साइंसेस हैं। चौथा, हाउ अ हाइपोथेसिस इज़ कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। हाइपोथेसिस कैसे कन्वर्ट होता है थ्योरी में। देखें, जो मफरूज़ा होता है वो थ्योरी में कैसे बदलता है।
جب ہم ایک مفروضے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے تجربات کرتے ہیں تو اگر تو تجربہ کامیاب ہو گیا تو یہ والا ہائپوتھسس ہو جائے گا صحیح. اس طرح بار بار تجربات کیے جائیں اور ہائپوتھسس بار بار صحیح ثابت ہوتا رہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ تھیوری. تو مطلب کہ یہاں پہ آپ نے تھیوری کی تعریف لکھ دینی ہے. اگر اسی طرح تھیوری بار بار تجربات کے نتیجے میں صحیح ثابت ہو اور اس کو کوئی بھی تجربہ غلط ثابت نہ کرے تو پھر وہ بن جاتا ہے ایک لا. ٹھیک ہے، تو تھیوری کی آپ نے مثال لکھنی ہے ساتھ، ویسے جیسے تھیوری آف ایولیوشن ہے، اور لا کی مثال آپ نے وہ مینڈل کے لاز اور جو وراثت کے قوانین تھے اور جو ہارڈی اینڈ ویرنبرگ کے لا تھے آپ کو پڑھائے تھے وہ لکھ دینے ہیں. لا ہے یہ کبھی بھی نہیں بدلتا، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں. ثابت اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں وہ پہلے لا موجود تھا، ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے، تو لا اس طرح بنتا ہے. پانچواں، واٹ آر دی بیسک اسٹیپس آ سائنٹسٹ اڈاپٹ ان آرڈر ٹو سالو اے سائنٹیفک پرابلم. ایک سائنسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے سائنسدان کون سے اقدامات، کون سے بنیادی مراحل اختیار کرتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم کی پہچان ہے، آبزرویشن ہیں، مشاہدات ہیں، مقداری ہیں، معیاری ہیں. آپ نے وہ سارا نا جو سب سے پہلے تھا آپ کا سائنٹیفک میتھڈ والا ٹاپک، اس سے آپ نے وہ سارے سٹیپس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی ساتھ لکھ دینی ہے. چھٹا، ڈسکرائب دی ورک آف ڈفرینٹ سائنٹسٹ ان ڈسکورنگ دا کاز آف ملیریا. ملیریا کی وجوہات جاننے کے سلسلے میں، یعنی کہ ملیریا کی وجہ دریافت کرنے میں مختلف سائنسدانوں کے کام کو تفصیلی لکھیں. اس میں آپ نے نا وہ جو سائنسدانوں کے کام لکھے ہوئے ہیں، مختلف سائنسدانوں کے، جو ملیریا کی مثال میں ملیریا کی 2 مثالیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے وہ لکھ دینے ہیں. اس میں ایک آئے گا لیوران کا آ جائے گا، اس کے بعد اطالوی بایولوجسٹ کا آ جائے گا، جو بھی وہ دیے گئے ہیں آپ نے اس میں پڑھ رکھے ہیں. اس کے بعد روس کا آ جائے گا، رونالڈ روس کا آ جائے گا. تو آپ نے ان سب کے تھوڑا تھوڑا کام لکھ دینا ہے. اس کے بعد 7واں سوال، رائٹ اے ڈسکرپٹیو نوٹ آن دی ایکسپیریمنٹ پرفارمڈ بائی روس. اب یہ جو روس نے تجربات کیے تھے نا، آپ کو پتہ ہے کس نے انسانوں پہ تجربات کیے. متاثرہ جو انسان تھا ملیریا سے، اس کو مچھر سے کٹوایا، پھر اس مچھر سے اس نے صحت مند انسان کو کٹوانا چاہا تو وہ رک گیا. اس نے کہا کہ انسانوں پر اس طرح کا رسکی جو ایکسپیریمنٹ ہے نہیں کرنا چاہیے. پھر اس نے اس کی بجائے چڑیوں کا استعمال کیا، تو پھر وہ چڑیا جو بیمار تھی اس کو کٹوایا، پھر اس مچھر سے صحت مند چڑیا کو کٹوایا. ٹھیک ہے، تو وہ صحت مند چڑیا کو کیا ہو گیا؟ ملیریا ہو گیا. تو اس طرح اس نے وہ تجربات کیے تھے، آپ نے وہ سارے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے نا، رونالڈ روس کا جو پورا ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہے تھوڑے سے تحقیقی سوالات، جسے ہم ریسرچ بیس کویسچن کہتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ویسے ہی انٹرسٹنگ ہے، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں تو آپ کو دیکھیں. اب آپ نے چیپٹر پڑھا ہے تو آپ اپنا نالج تو ٹیسٹ کریں نا کہ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے. نمبر 1 ہے why is it important to classify biology into different branches such as botany, zoology and microbiology. اب اس نے پوچھا ہے کہ جو بایولوجی ہے، جسے ہم حیاتیات بولتے ہیں، اس کو مختلف شاخوں جیسے باٹنی میں، زولوجی میں اور مائکرو بایولوجی میں کیوں تقسیم کرنا ضروری ہے. تو اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے وقتوں میں علم اتنا وسیع نہیں تھا. ٹھیک ہے، بعد میں علم وسیع ہوتا گیا تو ایک جگہ پڑھنا اس کو مشکل ہوتا گیا، تو ہم نے علم کو کیا کر دیا، مختلف قسم کے جو علوم تھے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. دیکھیں اب ہم پودوں کو اور زولوجی میں جانوروں کو پڑھتے ہیں، باٹنی میں پودوں کو پڑھتے ہیں. اب ایک انسان میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ پودوں کو بھی پڑھ سکے ایک ٹائم میں اور جانوروں کو بھی پڑھ سکے، اور مائکرو آرگنزم، مائکرو بایولوجی میں جن کو ہم پڑھتے ہیں بیکٹیریا اور وائرسز کو، ان کو بھی پڑھ سکے. تو یہ علیحدہ علیحدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھ اچھے طریقے سے لگ جائے. ہاؤ ڈز اسپیشلائزیشن بینیفٹس سائنٹیفک ریسرچ، یعنی کہ سائنسی تحقیق کو کس طرح فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک بندہ اگر اپنی فیلڈ میں رہ کر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر کی نہیں چھوڑتا،
تو وہ ریسرچ اس کو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے نا، تو وہ سائنٹیفک کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اچھے سے اپنا کام کرے گا، اچھے اچھے جرنلز میں اپنے پیپر پبلش کرے گا، تو یہ ساری چیزیں اسے فائدہ دیں گی۔ نمبر 2 ہے جی، ہاؤ کین آ سائنٹسٹ اپلائی دا سائنٹیفک میتھڈ ٹو کنفرم اینڈ an observation that a certain plant species grow more quickly in shady places than in a direct sunlight۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سائنسدان ہے، اس نے سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرنا ہے، اس نے ایک آبزرویشن کی ہے، ایک مشاہدہ اس نے کیا ہے، ٹھیک، کم گرو کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور جو تھوڑی سی سائے والی جگہ ہے نا وہاں پہ زیادہ گرو کر رہے ہیں، پودوں کی نشوونما زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ اس چیز کو کیسے کنفرم کرے گا، وہ کیسے سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرے گا؟ تو ہم نے پڑھا تھا سائنٹیفک میتھڈ کے جو سٹیپ پڑھے تھے ان کے مطابق ہم نے پڑھا تھا کہ وہ 2 قسم کے گروپ بنائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تجربات کرے گا، ٹھیک ہے، اس میں سے وہ پہلے ہائپوتھسس بنائے گا، پھر وہ ڈیڈکشن بنائے گا، پھر وہ تجربات کرے گا، پھر وہ کنٹرول گروپ بنائے گا، ٹھیک ہے نا، کنٹرول گروپ بنائے گا اور ایکسپیریمنٹل گروپ بنائے گا، اس میں سے ایک کو رکھ دے گا کنٹرول گروپ میں ایک قسم کے پودوں کو، اور دوسری قسم کو رکھ دے گا ایکسپیریمنٹل گروپ میں، اس طرح وہ سارا میتھڈ اپلائی کرے گا اور اس چیز کو جانچے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں پہ آپ کا چیپٹر اینڈ ہوا ہے، انشاءاللہ اگلا چیپٹر شروع کرتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اس چیپٹر کے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے جو بار بار ایگزامینیشن میں بھی آئے ہیں اور نیکسٹ بھی امپورٹنٹ ہیں، وہ میں نے بنا کر فائل اسی پلے لسٹ میں جس میں یہ لیکچرز موجود ہیں بایولوجی چیپٹر 1 کے نیو سلیبس کے، وہ اپنے چینل پر میں نے ڈال دیے ہیں، آپ وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ انشاءاللہ ان کو جب پریکٹس کریں گے تو آپ کے بہت سارے شارٹ بھی کلیئر ہوں گے اور ساتھ لانگ کویسچن بھی آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ چلے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔